السلام علیکم ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید۔ امید ہے اب آپ بخیریت ہوں گے۔ یہ مونسون کی بارشیں، یہ رمجھم پھوار اور شدید بارشیں جن سے نقصان بھی ہو رہا ہے، بس جو ہے عافیت والا معاملہ ہر طرف رہے۔ اس موسم میں، اس جولائی کے مہینے میں، اس بارش کے موسم میں بہت سی یادیں، بہت سی جولائی کے مہینے سے خاص طور پہ بہت سی یادیں وابستہ ہیں اپنے پرانے گھر کی، وہ جس گھر جس سے عشق تھا، جہاں پہ عمر کا بیشتر حصہ گزرا۔ یہی کلمہ چوک لاہور کے پاس ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ سی سوسائٹی ہے، وہاں پہ گھر تھا اور والد مرحوم نے اس کو بڑی محنت سے بنایا تھا، اور زمین پرانے وقتوں کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ چیزیں وہیں پہ سارا اصل تعلیم و تربیت کا سلسلہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہیں پہ ہی سب معاملات آگے چلے، اور بہت سی یادیں، بہت سے خوبصورت لوگ، بہت سی حسین یادیں وہاں پہ رہ گئیں۔ وہاں پہ گزرے ہوئے لمحات جو ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا جذباتی تعلق، وہ جو ایموشنل بیگیج جسے کہتے ہیں انگریز، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا کہ وہ ہم جب اس گھر کو پچھلے سال جولائی کی آخری عشرے میں جولائی 2022 میں اس کو چھوڑا، تو آج جولائی کے 2023 کے آخری عشرے میں بیٹھ کے پورے ایک سال کا محاسبہ کیا اور سوچا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ تو خیال یہی آیا کہ جو پایا بے شک وہ میرے سونے رب کی رضا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اس کا شکر گزاری ہرگز نہیں۔ جو کھویا وہ بہت عظیم سرمایہ تھا، وہ صرف ایک ظاہر میں صرف زمین، گھر، کوئی اینٹوں کی بنی ہوئی دیواریں، چھتیں نہیں تھیں۔ وہاں پہ تو خزانے تھے، محبتوں کے، خلوص کے، رشتوں کے، اور اپنے پیاروں کے، وہ جو بچھڑ گئے، جن میں میرے والد مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور وہاں پہ لگتا تھا کہ دنیا ہے، زندگی ہے ارد گرد۔ شہر کا تقریباً ایک ماڈرن لاہور کا وہ ایک کلمہ چوک جو ہے ایک سینٹر پوائنٹ ہے۔ اب جہاں پہ شفٹ ہوئے، یہ اس سے بہت دور جگہ ہے، نہر بھی چھوٹ گئی، واک کر کے نہر پہ چلے جایا کرتے تھے۔ کینال روڈ جو کہ لاہور کا ایک بالکل ٹریڈ مارک ہے، اور لاہور کو سینٹر میں سے کاٹتی ہے اور خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے اور ہر طرف جانے کے راستے مہیا کرتی ہے۔ نہر سے دوری بذات خود ایک بہت بڑا دکھ ہے۔ اس کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو تھوڑا سا ادبی اور شاعرانہ ذوق رکھتے ہوں، یا جن کو نہروں، پودوں، پھولوں، پہاڑوں، ندیوں، نالوں سے، پانی سے عشق ہو، جن کو بارشیں اچھی لگتی ہوں، اور رمجھم پھواروں میں جن کو واک کرنا اچھا لگتا ہو، یا سردیوں کی کوہرا آلود راتوں میں لمبے رستوں پہ تنہا سیر کرنا، واک کرنا پسند ہو، اور جو لکھتے ہوں، پڑھتے ہوں، دانشوروں کو سنتے ہوں، اور اس کے ساتھ زندگی کو دیکھنے کا انداز جن کا مختلف ہو، جو لوگوں کو صرف اس لیے نہ ملتے ہوں کہ ان سے کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، بس جن کے لیے رشتے اس لیے اہمیت ہوں کہ حامل ہوں کہ کون کتنا اندر سے کس طرح خوبصورت ہے، اس کے ساتھ دل کا تعلق جڑ گیا ہے اور نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی وہی لوگ، ان کا جگہوں سے، چیزوں سے بھی ان منسلک ان کا عشق ہوتا ہے، جو کہ شاید میرے اندر موجود ہے۔ نئے گھر میں آ کے، نئی جگہوں پہ آ کے سہولتیں بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، اللہ نے بڑا ماشاءاللہ نوازا، الحمدللہ، اللہ بے شک بڑا کارساز ہے۔ لیکن اس ایک سال میں اگر اندر کی بات پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا سرمایہ کھو کے اس سے بہت کم حاصل کیا۔ وہ سکون، وہ اطمینان، وہ ساری خواہشات، وہ وہاں پہ وہ اپنی نوجوانی کے، ٹین ایج کے، اپنے وہ سارے وہ جو بڑے بڑے گولز تھے، جو بڑے بڑے مقاصد تھے، اور لگتا تھا کہ دنیا ہمارے لیے ہی منتظر ہے کہ ہم نکلیں اور اس پہ چھا جائیں اور ہمارا نام ہو، ناموری ہو، بڑے بڑے خیالات باندھتے تھے۔ یہ پارک جو ہے، یہ اس کا ایک منظر، یہ بالکل ہمارے گھر کے ساتھ کارنر کا گھر تھا، اپاک تھا۔ یہ عمل تاس کے پھول جو ہے اس بات کی گواہی ہیں کہ ان کو بہت سارے مئی، جون، جولائی کے مہینوں میں کتنی سال ان کو ہر سال اگتے دیکھا، اور ان کے ساتھ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ تھیں، تلخ بھی تھیں، تکلیفیں بھی تھیں، بہت سے ڈپریشن کے فیز آئے، بہت سی الجھنیں آئیں، کبھی بے روزگاری آئی، کبھی پڑھائی میں ناکامیاں آئیں، کبھی اور رنج آئے زندگی کے، اپنوں کے چھن جانے کا غم بھی یہاں پہ کاٹے، اور بہت سے ملکی حالات پہ کبھی کڑے، کبھی اپنے دوستوں کے بچھڑ جانے پہ تکلیف کا شکار ہوئے، کسی کے نیت میں فطور ہونے کا اور کسی کے دھوکہ دینے کا کبھی خیال آیا، تو یہ آموں کے درخت اور جامن کے پیڑ، انہوں نے سہارا دیا، سایہ دیا اور حوصلہ دیا کہ ہم بھی تو دیکھو ایستادہ ہیں اور ہر طرح کے سرد و گرم موسم کو برداشت کرتے ہیں۔
یہ درخت، یہ جو آم کے درخت ہیں، یہ بیلیں، یہ سارے خوبصورت منظر وہیں رہ گئے. وہ بلڈنگ ابھی بھی موجود ویسے ہی ہے ہمارے گھر کی، پرانی 40-45 سال پرانی بنی ہوئی. وہ دیواریں بے شک بوسیدہ ہوں گی، گھر بے شک بوسیدہ ہوگا، پرانا ہوگا، لیکن وہ محل سے کم نہیں تھا ہمارے لیے، کیونکہ آج بھی اس میں ہماری یادیں وابستہ ہیں، ہماری خوشیاں اور ہمارے بہت سی ان گنت ان کمروں میں، ان بالکنیز میں، ان بیلوں میں بہت پیار محبت سے اگائی گئی تھیں. ان کو میرے والدین نے سینچا تھا، اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا تھا، ہم نے ان میں اپنی وقت گزارا. تو یہ گلیاں، یہ سڑکیں، یہ لاہور کی ہی ایک جگہ ہے گارڈن ٹاؤن جہاں پہ ہے، لیکن یہ نہیں رہا. اس کے نہ رہنے سے جو تکلیف اور جو احساس محرومی ہے، وہ نہ نیا گھر پورا کر سکتا ہے، نہ نئی کوئی سوسائٹی پورا کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ تا زندگی یہ میرے تو ساتھ چلے گا. میرے بچوں کا بچپن بھی وہیں گزرا، ان کے لیے بھی ابھی تک وہ اس گھر کے اس سارے شہر سے نہیں نکلے. ان کو کھلا لان، سرسبز و شاداب لان، درخت، پھلدار پودے، پھول، سب کچھ ان کو بھی وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے نئی جگہ پہ. ان کو بھی لگتا ہے کہ ہاں بہت بڑا خزانہ چھن گیا، حالانکہ وہ بھی بچے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جس کے جو بڑے ہوں گے یا میرے جیسے ایسے حساس لوگ جو کہ نئی جگہوں پہ چاہے جتنی مرضی آرائش مل جائے، گھر جتنا مرضی ماڈرن مل جائے، چاہے اور بہت سی فیسلٹیز مل جائیں، لیکن وہ جگہ نہ تو اس کا نام کی وجہ سے وہ اہمیت تھی، اس میں موجود لوگوں کی وجہ سے اہم تھی. گھر اہم نہیں ہوتے، لوگ اہم ہوتے ہیں. اور جو وہ والے گھر بہت اہم ہوتے ہیں جہاں آپ کے سب سے بہترین رشتے آپ کے سب سے قریب رہے ہوتے ہیں. اس کی یادیں ہمیشہ آپ کو ترساتی بھی ہیں، تڑپاتی بھی ہیں. اور اس لیے یہ فیصلے تو مقدروں کے ہیں، کس نے کہاں جانا ہے، کہاں موو کرنا ہے. ہجرت، آگے چلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا، نہ کوئی انوکھا دنیا میں ہم نے کیا، نہ کسی اور نے کیا. یہ تو ہوتا آیا ہے ہمیشہ انسانیت کے ساتھ، لیکن محسوس کرنے کا انداز ہر ایک کا مختلف ہے. تو بس جولائی 2022 سے جو جولائی 2023 تک کی بپتا جو ہے، جو اعداد ہے، وہ یہ ہے کہ حاصل بھی الحمدللہ بہت کچھ ہوا، لیکن جو چھنا وہ بہت زیادہ تھا کہ ابھی تک وہ شدید ترین خواہش ایک دم بیدار ہوتی ہے، کبھی سوتے میں ایک دم اٹھ کے، کبھی رات کو، کبھی دن کو، کہ کاش باہر نکلیں اور وہی منظر ہو، اسی گھر کا، وہی بیلیں دیواروں پہ چڑھی ہوں، وہی درخت سامنے ایستادہ ہو، اور وہی پورچ ہو، اور سب کچھ ویسا ہی ہو. لیکن نہیں، وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. کچھ یادگار کے طور پہ کچھ وہاں کے پھول بوٹے کچھ گملوں میں لگا کے لے آئے تاکہ ایک یاد رہے. لیکن بہر بارشیں تب بھی وہاں پہ جھم جھم پھوار، پچھلے سال مونسون کی شدید بارشیں بھی دیکھی تھیں، اور یہاں آ کے بھی شدید بارشیں دیکھ رہے ہیں. بادل اسی طرح ہی ہر جگہ ہی پھیلے ہوئے ہیں، لیکن بادلوں میں مجھے لگتا ہے ایک فرق ہے. وہاں پہ جو رومانس تھا نا بادلوں سے، اور وہاں پہ درختوں کے ساتھ جو عشق تھا، تو جو اور وہ اس طرح کے ابر موسم میں جو وہ عشق کہیں دوبالا ہو جاتا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ کہیں، وہ یہاں نہیں ہوتا. وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہریاول بھی ہے، سب کچھ ہے، اپنا گھر ہے الحمدللہ، لیکن وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو بس ساتھیوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ زندگی میں کچھ چیزیں ہونی ہوتی ہیں، وہ ہوتی بھی ہیں، اور ہماری اپنی مرضی اور خواہش سے ہی ہوتی ہیں. اس کے باوجود کیا کہتے ہیں، جو پھول بھی دیکھے کھلے، یہ وہاں پہ کیاری میں لگے ہوتے تھے، ابھی ایک گملے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کھل جاتے ہیں، چیزیں ابھر جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ آسانیاں مانگتے رہنا چاہیے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے، اور آپ سب کو بھی عطا کرے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کر دیجیے. شاید کسی اور کی یادیں، کوئی اور بھی اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے علاقے کو، اپنے گھر والوں کو ایسے ہی مس کر رہا ہو، اور کسی اور جگہ چلا گیا ہو. پردیس میں رہنے والے، شاید ان کو ابھی بھی ان کی ہونک اٹھتی ہو ان کے اندر سے. تو اس چینل پہ صرف یادیں ہی نہیں ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور بات کہنی ہو تو کمنٹ سیکشن حاضر ہے. بہت شکریہ، خیال رکھیے گا، اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.